اس بنیاد پر ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں یہ لکھا ہے، اور یہ ہماری سب کی اس میں تربیت، سب کی تربیت، کس طرح تقریر کیسے کرنی ہوتی ہے، تقریر سننی کیسے ہوتی ہے، سوال کیسے کرنا ہوتا ہے، جواب کیسے دینا ہوتا ہے، بیعت کیسے کرنا ہوتا ہے، فتویٰ کیسے دینا ہوتا ہے، سب کی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کی۔ امام زین العابدین کے اٹل فیصلے، یہ کتاب وہاں سٹال پہ آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ امام ذہبی کی سیر اعلام نبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 338، اس پر یہ لکھا ہے، جاء رجل، امام محمد باقر کہتے ہیں کہ میرے ابا جی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کیا کہا، اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتا۔ تو امام زین العابدین نے کہا، صدیق کہتے ہوئے منہ کو تکلیف ہوتی ہے، تم سوال تو صحیح کرو۔ کہتا اخبرنی عن ابی بکر، تو کہا ان صدیق تسأل، کیا تم حضرت صدیق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ مریض تھا۔ امام زین العابدین نے بھی اس لیے کہا، ورنہ ابو بکر بھی تو کہا جا سکتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا نہیں تو صدیق کہہ کے مجھ سے پوچھ۔ تو اس نے کہا تم بھی صدیق کہتے ہو؟ اس کا خیال تھا جس وقت میں جھٹکا لگا کے بولوں گا تو امام کہ نہیں وہ غلطی سے کہہ دیا تھا۔ جو اس کا نظریہ تھا کہ انہوں نے تمہارے باغ کھائے ہوئے ہیں، اور صدیق تو وہ ہوتا ہے جو ہر سیکنڈ میں سچ بولے، تو کہا تم بھی صدیق کہتے ہو؟ امام زین العابدین نے کہا بدبخت تو کیسا ہے، قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، فرمایا وہ میرے صدیق کہنے کے محتاج ہی نہیں، انہیں صدیق اس نے کہا جو مجھ سے کروڑوں درجہ افضل ہے۔ قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، جو مجھ سے افضل ہے، اور بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والانصار والمہاجرون، یہ کروڑوں درجہ فضیلت سرکار کے لحاظ سے، مطلقاً افضلیت انصار و مہاجرین کے لحاظ سے، وہ مجھ سے افضل ہے، انہوں نے کہا صدیق، میں نے کہا تو تمہیں کیوں تکلیف ہو گئی؟ اب اس کے بعد محبت سے تبلیغ سنو، اہل بیت کی تبلیغ کیا ہے۔ کہنے لگے جو فلم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ، جو میرے صدیق کو صدیق نہیں مانے گا، رب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ قیامت کے دن یہ کہے گا اللہ میں نے کلمہ پڑھا، رب کہ نہیں پڑھا۔ یہ کہے گا میں نے تو مانا قرآن کو، رب نے کہا جھوٹ بولتا۔ یہ کہے گا میں نے آخرت کو مانا، رب کہے گا نہیں، کیوں؟ تو نے میرے صدیق کو صدیق نہیں مانا، میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ یہ امام زین العابدین نے ساتھ وضاحت کر دی۔ اب ایسا جملہ کون خطیب بولے گا جو امام زین العابدین نے بولا؟ فرمایا اذهب، چلا جا، فاحب ابا بکر و عمر، چل پیار کر ابو بکر و عمر سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہر ایک آ سکتا ہے، میں نے کہا آ تو سکتا ہے مگر ویسے جائے تو پھر طریقہ صحابہ و اہل بیت نہیں ہے۔ دلیل یہ دینا کہ ان کے پاس سب آتے تھے، بات آنے کی نہیں، بات رنگ لگانے کی ہے۔ آ گیا ان کے پاس بعقیدہ، لیکن اس کو کیسے پکڑا، جھنجھوڑا کیسے، اور کہا اے صاحب اب نکل جا، لیکن ایسے نہیں۔ احب ابا بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر، اور صرف پیار ہی نہیں، اگلا جملہ بولا تولاہما، دیوانہ بن جا دونوں کا۔ تولاہما یہ ہے خطبہ اہل بیت، جس میں ہے حب اصحاب، اور بخاری میں ہے خطبہ اصحاب جس میں حب اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا، بار بار اس چیز کو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کو بیان کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محبت کے ضمن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محبت بیان کی، اور کہا کہ تم تلاش کرنا چاہتے ہو سرکار کی رضا کو تو کہاں سے ملے گی؟ فی حب اہل بیت، ان کے اہل بیت کی محبت۔ اب کہا جاؤ تم پیار کرو اور تم ان کے دیوانے بن جاؤ۔ اگلا جملہ ہے جو کوئی خطیب نہیں بول سکتا۔ کیسے؟
فرمانے لگے فما کان من امر ففی کی، میرے کہنے پہ بنو صدیقی، میرے کہنے پہ بنو فاروقی، میرے کہنے پہ دونوں کے دیوانے بن جاؤ۔ اگر کل جنت کے گیٹ پہ کسی نے روکا، فرما اندر لے جانا علی کے پوتے کا کام ہے۔ ما کان من امر ففی کی، اگر کسی نے روکا تو میرے گلے میں کپڑا ڈال، نہیں میں رہنے دوں گا باہر۔ میرے کہنے پہ پیار کرو ان سے، میرے کہنے پہ دیوانے بن جاؤ۔ اس بنیاد پر یہ ہے فلسفہ پورے دین کا۔ اگر اس کو نچوڑ کے گلدستے کا نام بتائیں تو اسے فکر رضا کہا جاتا ہے۔